الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج مطالعہ حدیث میں ہم ایک ایسے موضوع پر احادیث کا مطالعہ کریں گے جو ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مرض ہے، بیماری ہے، اور ہر فرد کو اور پورے انسانی سماج کو اس برائی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اس دور میں، الیکٹرانک میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے اس دور میں، جہاں میڈیا کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، وہاں یہ مرض ہماری سماج کو، ہمارے انسانوں کے درمیان نفرت کو، عداوت کو، دوریوں کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ مرض کیا ہے؟ یہ مرض جھوٹ ہے، کذب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ جھوٹ سے اور کذب سے پرہیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں درج ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خواب میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب دیکھا تھا، اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ وہ بہت بڑا جھوٹا تھا، وہ اس طرح جھوٹی باتیں اڑاتا تھا کہ وہ دنیا میں ہر طرف پھیل جاتی تھی۔ اس کے ساتھ روز قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جھوٹ بولنے والوں کے انجام کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں اور قیامت تک جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کے جبڑے کلے چیرے جاتے رہیں گے، سخت ترین انہیں سزا دی جائے گی۔ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان صدق، سچائی کو اختیار کرے، سچائی کو بولے، سچائی کو سنے، سچائی کو دیکھے، اور جھوٹ اس سے سماج پاک ہو۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث درج ہے جو حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کلمے کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ یہاں جو بو کی بات ہے، جیسے پھول کی خوشبو ہوتی ہے، جیسے کوئی دنیا میں خوشبو اور بدبو انسان محسوس کرتا ہے، سڑی ہوئی گندی چیزوں کی بو آتی ہے، اسی طریقے سے اچھے کلمے کی خوشبو ہوتی ہے اور جھوٹے کلمے کی، جھوٹی بات کی بدبو ہوتی ہے، اور اس جھوٹی بات کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے روکنے کی تاکید، جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا ایک قسم کا دھوکہ دینا ہے۔ سماج کی جو بنیادیں ہیں اور جو انسان کی جو اعتبار اور جو اعتماد ہے، اور سماج کا جو اعتبار اور اعتماد ہے، وہ اس جھوٹ کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، بے وزن ہو جاتا ہے۔ انسان بھی بے وزن ہو جاتا ہے اور سماج کا توازن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے معاشرے کے اندر، انسانی سماج کے اندر اس جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف میں درج ہے، حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے. آدمی کے کسی بات کے جھوٹ ہونے کے لیے، غلط ہونے کے لیے، وہ سچائی سے پرے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے. اس لیے اس حدیث مبارک سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو کچھ سنے اس کو فوری دوسروں کو سنانے، اس کے بیچ میں ایک تحقیق کا، جائزے کا، اس کے صحیح اور غلط ہونے کے معلوم کرنے کا ایک مرحلہ ہے. ہم جو کچھ سنیں اس کے سچ ہونے پر ہم تحقیق کر لیں، پتہ کر لیں، معلوم کر لیں، اور اگر وہ بات سچ ہو تو اس کو عام کریں، ورنہ سنی ہوئی باتوں کو بغیر تحقیق کے بیان کر دینا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ اس حدیث مبارک کے نزدیک تو ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے، اس بات کے جھوٹ ہونے کے لیے ہی بات کافی ہے کہ آدمی محض سنی ہوئی باتوں کو سناتا پھرے، بیان کرتا پھرے. کتنی ذمہ داری کی بات ہے اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. تو ایک اچھا انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک مسلمان، وہ ایک ذمہ دار انسان ہو. وہ جو باتیں سنے اس کو سنی ہوئی باتوں کو، افواہوں کو پھیلانے والا نہ بنے، بلکہ وہ ذمہ داری محسوس کرے اور اس کی تحقیق کرے اور سچی بات کو عام کرے، اور جھوٹ کو، افواہ کو عام ہونے میں وہ سماج میں اعلی کار نہ بنے، مددگار نہ بنے. تو یہ جو احادیث مبارک ہیں یہ ہم کو، ہمارے سماج کو اور ہمارے اپنے آپ کو بنانے میں ہماری مدد کر رہی ہیں. آج تو جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اس کو ایک ضرورت کے تحت اختیار کر لیا ہے، ایک ضرورت کے طور پر پیش کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو اب اس کے بغیر جینا، اس کے بغیر زندگی گزارنا ان کے لیے محال بن گیا ہے. اس لیے ہم کو رمضان کے اس مہینے میں، روزوں کے اس مہینے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سماج کو سچائی، صدق پر مبنی سماج بنائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں درج ہے، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ مجھے تم سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ چیز روکتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص قصداً مجھ سے جھوٹ بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کتنی زبردست وعید ہے اس حدیث میں. یوں تو کوئی بات بھی جو کسی فرد نے نہ کہی ہو اس سے منسوب کر کے کہنا، کسی بھی انسان کی بات بھی ہو، کسی انسان کے ساتھ بھی، کہ فلاں شخص نے کوئی بات کہی نہیں اور ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات بیان کی اور لوگوں میں اس کو پھیلاتے رہیں. تو جب یہ کسی عام انسان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے، یہاں حدیث میں کہا گیا ہے جو شخص قصداً مجھ سے جھوٹ بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی بعض لوگ کچھ باتیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بیان کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات بیان نہیں کی ہے. ایسی ہی چیزوں کے بارے میں علماء نے، محققین نے، محدثین نے تحقیق کی ہے اور انہوں نے ایک درجہ بندی کر دی ہے کہ یہ احادیث موضوع ہیں، یہ ضعیف ہیں،
تو ہم کو ان موضوع اور ضعیف احادیث کے چلن کو، ان کو پڑھنے، سننے، بیان کرنے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ جو واٹس ایپ کی، سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کچھ اچھے کلمات کے نیچے وہ حدیث یا اس قسم کی بات لکھ دیتے ہیں، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ اگر واقعی کوئی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث درج ہے، ہم کو معلوم ہے، مستند ذرائع سے بات پہنچی ہے، اور اس حدیث مبارک کو، اس قول رسول کو حدیث رسول کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بات اللہ کے رسول نے بیان نہ کی ہو اس کو یہ منسوب کر کے پیش کرنا کہ یہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو غرض بات یہ ہو رہی تھی کہ جھوٹ، اس جھوٹ کے اوپر گرفت کرنا ہے، سماج کو جھوٹ سے ہم بچائیں۔ یہ جو احادیث مبارکہ ہیں یہ ہماری تربیت کر رہی ہیں، ہماری زبان کے استعمال کی ہماری تربیت کر رہی ہیں۔ ابو داؤد میں بحیقی فی شعب الایمان میں اور ایک حدیث درج ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میری ماں نے مجھے بلایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں نے کہا، بڑھ کیا، میں تجھے کچھ دوں گی۔ ماں نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں تجھے کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا، تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میرا ارادہ یہ تھا کہ اسے ایک کھجور دینے کا ارادہ تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یاد رکھو اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو ایک جھوٹ تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا۔ یہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عامر، ان کی ماں ان کو بلا رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اگر وہ کچھ دینے کے ارادے سے بلا رہی ہے تو وہ سچائی پر ہے، اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، دینے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن بلانے کی غرض سے کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں دوں گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ اسے اس کھجور کو دینے کا نہ ہوتا تو وہ تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا تھا۔ یعنی گھر میں بھی، اپنے بچوں کے درمیان میں بھی کوئی جھوٹ بات نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے گھروں میں عام چلن ہوتا ہے کہ بچوں کو قریب کرنے، بلانے کے لیے دل میں دینے کا ارادہ نہیں ہوتا اور ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، محض اسے رجھانے کے لیے، بلانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بھی یہ عادت ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا جا سکتا ہے، جھوٹ بولنا چاہیے۔ یعنی ایک گناہ تو یہ ہے کہ خود جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا گناہ یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو جھوٹ بولنے کی ترغیب مل رہی ہے۔ اس لیے ان تمام غلط اعمال سے اپنی حفاظت کرنا، اپنے سماج کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ سماج میں یہ بات مشہور ہو کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ جب بھی کہتا ہے وہ سچی بات بولتا ہے، سچائی پر قائم رہتا ہے۔ اسی لیے یہی سی بات کو احمد میں، البحیقی فی شعب الایمان میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبیعت کے اعتبار سے مومن کا ہر خصلت پر پیدا ہونا ممکن ہے۔ طبیعتاً مومن کا
ہر خصلت پر پیدا ہونا ممکن ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے. مطلب ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر اس میں دوسری خصلت پیدا ہو سکتی ہے، دوسری خرابی اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، مگر یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے جھوٹ اور دوسری ہے خیانت. تو یہ بات مسلمان کے بارے میں، مومن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. لیکن اب ہمارا سماج اس قدر بگڑ گیا ہے اور ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہماری شناخت، جیسے ہماری شناخت، اب شناخت تو مسلمان کی ٹوپی، مسلمان کی شناخت داڑھی، مسلمان کی شناخت کرتا اور پیجامہ، یہ تو شناخت ہے. یہ شناخت پر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ہماری اصل شناخت یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان خیانت نہیں کرتا ہے. یہ اصل ہماری شناخت ہے. اس پر ہم کو زیادہ اصرار کرنا چاہیے، اس پر ہمیں قائم رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ حدیث مبارک ہم کو اس بات پر متوجہ کرتی. تو ہم کو اپنی زندگی سے اور ہم سب مل کر اپنے سماج سے جھوٹ کے اس درخت کو نکال کر پھینکنے کی کوشش کریں. رمضان کی اس مہینے میں، رمضان کی اس برکت سے، رمضان کی اس عظمت سے ہم اس برائی پر، اس مرض پر قابو پانے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی موقع پر باتیں ارشاد فرمائی. یہ بھی احمد میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، دارمی میں یہ حدیث درج ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا، افسوس اس شخص پر جو اپنی گفتگو میں لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے جھوٹ بولے. اس پر افسوس، اس پر افسوس. یعنی گھر میں اپنے بچے کو بلانے کی خاطر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو دل لگی کے لیے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس سے بھی منع فرمایا ہے. یعنی جھوٹ کسی موقع پر، کسی پہلو پر وہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، کیا فرمایا گیا؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ خواب دکھائے جو انہوں نے دیکھا نہیں. لوگ جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں. خواب میں ہم نے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا نہیں ہے لیکن خواب میں دیکھا ہے بیان کرتے ہیں. تو انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کاروباری زندگی میں، بازار میں، خرید و فروخت میں، برادران وطن سے تعلقات میں، ان سب موقع پر، سوشل میڈیا میں، ہم اس جھوٹ کے مرض کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور دنیا میں یہ بات سب کے سامنے آئے کہ مسلمان سچائی کو دیکھنے والا، سچائی کی بات کرنے والا، سچائی پر قائم رہنے والا اور سچائی کا محافظ اور جھوٹ کو ختم کرنے والا اور جھوٹ بات کو ختم کرنے والا اور جھوٹ سے دور رہنے والا شخص ہے. ہم کو ایک ایسا سماج، ایسا انسان بننے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.